ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد المصطفى وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ کہ جن کی گفتار کے اندر سچائی ہوتی ہے، سچے لوگوں کا ساتھ دو اور سچائی کو اختیار کرو۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ درود و سلام کی بارش ہو آقا دو جہاں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ، آواز پیچھے سے نہیں آئی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم پر۔ میرے محترم بھائیوں، میرے دوستو اور مدینہ منورہ کے اندر زندگی بسر کرنے والے خوش نصیبوں، میں 1 مہینے کے تقریباً وقفے کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ پاکستان کا سفر، اپنے ملک کا سفر، جیسا کہ میں نے بتایا تھا، سفر میں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اب یہ جو شروع کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوشش کی جائے گی کہ سٹارٹ کیا جائے۔ آج کا جمعہ، آج کا خطبہ میرے بھائیوں،
سفر کے دوران جو آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ چھٹی جاتا ہے تو اچھے اچھے علاقے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں پہ پہاڑی علاقہ ہو، خوبصورتی ہو۔ جب وہاں جاتا ہے بندہ، وہاں طرح طرح کے پھول دیکھتا ہے، طرح طرح کی سچائی دیکھتا ہے، پھولوں کے اندر جو خوشبو ہوتی ہے، اور جو پھول زیادہ خوبصورت لگ رہے ہوں ان کی سچائی، ان کی حقیقت دور سے ہی اس کی مہک کے ساتھ جاتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج یہی بیان کیا جائے کہ سچائی جو ہوتی ہے اس کی بڑی مہک ہوتی ہے۔ صادق ہونا اور سچائی کو اختیار کرنا، سچ بولنا، بھلے کچھ بھی ہو جائے، زندگی کے اندر کوئی طوفان آتا ہے تو آ جائے، زندگی کے اندر کوئی پریشانی آتی ہے تو آ جائے، لیکن اپنی گفتار کے اندر، اپنے کردار کے اندر کبھی بھی انسان سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں سورۃ توبہ کے اندر، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے مومنو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ خود جھوٹ بولتے رہو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ، مطلب یہ کہ ایسی جماعت کے اندر اپنا نام شامل کر لو کہ جو سچ بولنے والی جماعت ہو۔ اور سچ بولنا، اس کی شان، سچائی کی فضل، سچ بولنے کی فضیلت اگر بیان کی جائے تو بندہ کافی ٹائم ہو جائے اس کی فضیلت ختم نہ ہو۔ سچائی بولنے کی فضیلت قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی بیان کی ہے، جن میں سے ایک آیت کو سماعت کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا، اور خصوصی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہا میرے ابراہیم کو یاد کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بڑا سچا نبی تھا۔ یہ صداقت، گفتار کے اندر سچائی، گفتار کے اندر حقیقت، سچ بولنا میرے بھائیوں بڑی شان ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نبی کی صفت بیان کر رہے ہیں، کیا مطلب کہ انبیاء کی صفت ہے سچ بولنا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچی گواہی دینی ہو، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تو اس کے اندر انبیاء کی صفت آ گئی ہے، بڑی شان ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر جھوٹ بولنا، سچ بولنا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں۔ روایت کو، حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنۃ وان الرجل لا یصدق۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا سچ بولنا انسان کو نیکی کا راستہ دکھا دیتا ہے، اور نیکی جو ہے انسان کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ فرمایا ان الرجل لا یصدق حتی یکون عند اللہ صدیقا، فرمایا انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو رجسٹر پڑے ہیں، جو کتابیں پڑھی ہیں، اس کے اندر اس کا نام سچوں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کسی کے بارے میں سچا لکھ دیا جائے، اس کے فضل کا کیا کہنا۔ اور اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، فرمایا جو جھوٹا ہے
جھوٹ بولنا جو ہے فرمایا وہ انسان کو گناہوں کا راستہ دکھاتی ہے. جھوٹ بولنا گناہوں کا راستہ دکھاتا ہے. اور فرمایا جو گناہ ہیں انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں, شعلے مارتی ہوئی آگ کی طرف لے جاتے ہیں. اور فرمایا پھر انسان ان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا, فرمایا انسان بڑا جھوٹ بولتا رہتا ہے, ہر بات کے اندر جھوٹ بولتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کی صفت کذاب لکھ دی جائے, یہ جھوٹا انسان ہے, یہ گفتار کے اندر جھوٹا ہے, اس کا کردار بھی جھوٹا ہے, یہ ہر بات کے اندر جھوٹ بولتا ہے, کذاب ہے, کذب گوئی کرتا ہے. میرے بھائیو کتنا بڑا بدنصیب ہوگا کہ جو جھوٹ بولتا رہتا ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, دو دوستوں کی لڑائی ہو جاتی ہے, ان میں سے ایک سچا ہوتا ہے اور ساتھ دیکھنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میرا دوست ہے یہ جھوٹا ہے, اس کا قصور ہے لڑائی کے اندر. لیکن پھر بھی جب گواہی دینے کی باری آتی ہے تو جھوٹی گواہی دے کر اپنے دوست کی, اپنی برادری والے کا ساتھ دیتا ہے, اپنے قبیلے والے کا ساتھ دیتا ہے, اپنے ووٹرز کا ساتھ دیتا ہے, جھوٹی گواہی دے دیتا ہے. میرے بھائیوں جھوٹی گواہی دینا, جھوٹ بولنا, اس کے اندر بڑا گناہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ رکھے. حضرت حسن بن علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے؟ نواسے, جگر گوشہ فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برخودار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں میں نے اپنے نانا نبی علیہ السلام سے یہ باتیں یاد کی ہیں. یہ باتیں کیا کی ہیں؟ یاد کی ہیں. میرے بھائیو الفاظ پہ ذرا غور کریں. نواسا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے نانے سے یہ باتیں یاد کی ہیں. ہماری اولاد, ہمارے بچے جس کے ہم باپ ہیں, جس کے ہم چاچا ہیں, جس کے ہم نانا ہیں, ہم سے انہوں نے آج تک کیا یاد کیا ہوگا؟ جھوٹ بولنا, چوری کرنا, غیبت کرنا, بری باتیں. میرے بھائیو حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یاد کیا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا سے یاد کیا. انہوں نے کہا دع ما یریبک الی ما لا یریبک. میرے نانا نے مجھے سکھایا تھا کہ شک والی باتوں کو چھوڑ دینا اور پختہ باتوں کو لے لینا. اور فرمایا فإن الصدق طمأنینہ والکذب ریبہ. فرمایا یہ بات بھی میں نے اپنے نانا سے یاد کی تھی کہ سچائی کے اندر اطمینان ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے, راحت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے. وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ, اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر پریشانی ہوتی ہے, شکوک و شبہات ہوتے ہیں, ٹینشنیں ہوتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں. ہم اپنی ٹینشنیں لے لیتے ہیں, مولوی جی سکون نہیں آتا, کیا کریں, پریشانی ہے, تنہا لیتا ہوں ختم ہو جاتی ہے, کیا کروں. میرے بھائیوں سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں, جھوٹ کو ختم کر دیں. میں اپنے آپ کو بھی یہی وصیت کرتا ہوں, آپ سب کو بھی یہی وصیت کرتا ہوں. جس طرح پھول کے اندر سے خوشبو آتی ہے, پھولوں کے پاس سے گزریں. کبھی رات کی رانی کا درخت لگا ہو نا, رات کو اس کے پاس سے گزریں تو کتنی دور تک اس کی خوشبو ہو جاتی ہے. جو سچ بولتا ہے نا اس کے پاس سے جب گزریں تو آپ کو اس کے ایمان کی مہک محسوس ہوگی, آپ کو راحت محسوس ہوگی, اس کے چہرے پر روشنی ہوگی, اس کے چہرے پر سکون ہوگا. میرے بھائیوں دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين۔ میرے بھائیو، آج کا جو خطبہ ہے یہ سچائی اور سچ بولنے کے بارے میں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم، فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں، فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں سچ بولنے والے کو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب لو کان مازحا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایسے بندے کو جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ بولنے کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے بندے کو جنت کے درمیان میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے میرے بھائیوں، جنت کے اندر گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جنت کے اندر گھر چاہیے سب کو؟ ہاتھ کھڑا کریں سب جس کو جنت کے اندر گھر چاہیے۔ یا اللہ یہ سارے تیرے بندے ہاتھ کھڑا کیے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو جنت کا وارث بنا، اللہ ان سب کو جنت کا وارث بنا، اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، سچ بولیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں جنت کے اندر گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دنیا کے اندر جو گھر ہیں بنانا ہو تو کتنے پیسے لگ جاتے ہیں، زمین ہی نہیں ملتی، زمین لے بھی لیں تو اس کے اوپر اس دور کے اندر کتنی مہنگائی ہے، اپنے ملکوں میں مکان ذرا بنا کے دیکھیں پتہ چل جائے گا کتنے پیسے لگ جاتے ہیں، ساری عمر بندہ مکان بنانے پہ لگ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس بات کی گارنٹی دے دو، سچ بولنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا، جنت کے اندر تمہارا گھر بن جائے گا۔ اور جنت کے اندر گھر، سبحان اللہ، دنیا کے گھر کیا ہے؟ گندے گھر۔ کیسے گھر ہیں؟ جنت کے اندر گھر کی مثال نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک اینٹ سونے کی، دوسری اینٹ چاندی کی، اور گارا جو لگاتے ہیں پلستر وہ کستوری کا۔ سبحان اللہ، یہ جنت ہے اور فری میں گھر مل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ مسلمانوں کو جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ ہمارے والدین جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے کے دعا کر کے اپنے والدین کے اوپر جنت واجب کرائیں۔ اللہ والدین کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے گناہ معاف فرما۔ جن کے والدین دنیا کے اندر زندہ ہیں اللہ ان کو توفیق دے کہ اپنے والدین کی خدمت کر سکیں۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، یا اللہ تو غفور رحیم ہے، ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ اللہ ہماری آنکھوں کے گناہ معاف فرما، ہماری زبانوں کے گناہ معاف فرما، اللہ ہمارے ہاتھوں کے گناہ معاف فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔